قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، اصلاح کے متعلق گزشتہ جمعے پر بھی بات ہوئی. اس معاشرے کا وجود افراد سے ہے اور افراد ہم ہی ہیں، یعنی اس معاشرے کا وجود ہم لوگوں سے ہی ہے. ہم لوگ اس معاشرے کا بنیادی رکن ہے کہ انسانوں کے وجود سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں اور جو برائیاں ہیں، جو نحوستیں ہیں اور بے ہمدردیاں ہیں اور طرح طرح کی برائیاں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، تو اس کی بنیاد اور اصل وجہ یہی ہے کہ ہم مومن مسلمانوں نے اپنی اصلاح چھوڑ دی ہے. اگر ہمارے گھریلو حالات ایسے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کے درمیان اگر پریشانیاں ہیں، یا اسی طرح ماں باپ اولاد سے پریشان ہے، یا اولاد ماں باپ سے پریشانیوں میں ہیں، دوسری پریشانیاں جو بھی ہیں، ان تمام پریشانیوں کے اصل جڑ اور وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اصلاح چھوڑ دی ہے. مومن مسلمان نے اپنی اصلاح چھوڑ دی ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان میں کسی بات پر تو میں ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیں بھی دے دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں. بعد میں پھر وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جو پہلے ان کے درمیان ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیا، لڑائی ہو گئی، مسئلہ بن گیا، پریشانی بن گئی ہے، ہم اس چیز کے متعلق سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میرے منہ سے الفاظ کیوں نکلے یا میرے ہاتھ پاؤں سے یہ حرکت کیوں ہوئی. اپنی اصلاح کی طرف ہم پیچھے دیکھتے ہی نہیں ہیں. بس حال میں جو ہو گیا، آگے مستقبل کا دیکھتے ہیں. ماضی میں جو ہم سے برائیاں ہو گئی ہیں، جو اخلاقی اور شرعی حوالے سے، ہم اس کے اصلاح کی طرف پیچھے دیکھتے ہی نہیں ہیں. یا اولاد دن بہ دن بگڑ رہی ہے تو ہم ان کے اصلاح کی طرف نظریں نہیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں برائیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تاکہ ہم اپنے اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں. ایک مرد ہے، وہ بہت زیادہ گالیاں دیتا ہے، اسے اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں ہے. ایک بیوی ہے، عورت ہے، اور اسی طرح وہ شوہر کی برائیاں بیان کرے، یا اسی طرح وہ غیبت بہت زیادہ کرتی ہے، اگر کہ وہ تہجد گزار ہوگی، پرہیزگار ہوگی، لیکن اس کے برعکس دوسری طرف اس میں برائیاں ایسی موجود ہیں کہ جو اس کے نیک اعمال کو وہ ختم کر دیتی ہیں. وہ برائیاں
اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، غیبت ہوتی ہے، تہمت بازیاں ہوتی ہیں، دوسری برائیاں اس میں ہوتی ہیں، لیکن اس کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے کہ مجھ میں یہ برائی ہے، یہ کیسے نکلے گی، مجھ میں یہ گناہ ہے، یہ کیسے نکلے گا، مجھ میں گالیوں کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، حسد کی عادت ہے، تہمت لگانے کی عادت ہے، طرح طرح سے باتوں پر تیور چڑھانے کی عادت ہے، غصہ ہونے کی عادت ہے غلط بات پر، ہاں؟ اولاد کو ڈانٹنے کا طریقہ نہیں ہے مجھے، اولاد کو اصلاح کرنے کا طریقہ نہیں ہے میرے پاس، بیوی کو سدھارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جب گھر میں ہمارے یہ حالات ہیں تو معاشرہ بھی اسی طرح ہوگا۔ یہی گھر کے افراد بار معاشرے میں نکلتے ہیں، اسی گھر کے افراد سے معاشرے کا وجود ہے۔ جب میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو میرے جو 10 نگر ہیں، جو میرے ماتحت ہیں، وہ آٹومیٹکلی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے تو میں اور میرے جو ماتحت ہیں، انہی کے وجود سے معاشرہ ہے، انہی کی وجہ سے معاشرے کا وجود ہے۔ تو آلریڈی معاشرے کا وجود وہ برے لوگوں پر ہو گیا ہے، تو معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں پھر۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اصلاح چھوڑی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجنے کا بنیادی جو مقصد ہے، جو بنیادی مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے وہ یزکیہم، کہ حضور علیہ السلام ان کو پاک فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں، اصلاح فرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک مومن مسلمان وہ اپنے گریبان میں سوچے کہ میں اپنی اصلاح کتنی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کتنی کرتا ہوں، ان کے لیے میں کیا سوچتا ہوں اصلاح کرنے کا۔ تو یہ ہم اس چیز میں ناکام ہیں، ہم اس چیز میں بہت پیچھے ہیں۔ دنیا داری کے حوالے سے ہم ہر طرح سوچتے ہیں، ہر پہلو سے ہم اپنے ذہن اور عقل کو دوڑاتے ہیں، لیکن اپنے اخلاق، اپنے ظاہری اور اپنے باطنی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، اپنے اہل و عیال کے اصلاح کے لیے اور اپنے معاشرے کے اصلاح کے لیے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ چھوڑو، کون اپنے سے بری عادتیں نکالتا رہے گا، یہ اتنی عمر چلتی رہے، تھوڑی سی عمر رہ گئی اور بھی چل جائے، یہ غلط فہمی ہے ہماری، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بلکہ اصل مومن مسلمان وہ ہے جو شروع سے لے کر مرتے دم تک اپنے اصلاح کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ مجھ میں برائی کیسے نکلے گی، اس کے لیے میں کیا کروں، نوافل پڑھوں، ذکر کروں، وظائف کروں، دوستوں سے کہوں، اصلاح کرنے والے لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤں، قاری صاحب، مولوی صاحب، قرآن پاک کی تلاوت کروں، تبلیغ میں نکل جاؤں، مدارس میں لگ جاؤں، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں۔ یار یہ نیک لوگ ہیں، ان میں اٹھوں گا بیٹھوں گا، شاید یہ بری عادت مجھ سے نکل جائے، یہ جھوٹ کی عادت، حسد کی عادت، تکبر کی عادت، غرور کی عادت، یہ چیزیں مجھ سے نکل جائیں، میں اولاد کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جاؤں۔ یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ اولاد کے لیے ایک رول ماڈل کی طرح ہوتے ہیں، ایک رول ماڈل کی طرح۔ اولاد دیکھ دیکھ کر عادتیں وہ بناتی ہیں، ماں باپ کو دیکھتی ہیں، ان سے اولاد سیکھتی ہے۔ اگر مجھ میں ایک برائی ہوگی اور میں اولاد کے سامنے وہ برائی کروں گا، جھوٹ بولوں، غیبت کروں، ہاں اسی طرح اور کوئی حرکت کروں، سگریٹ پی رہا ہوں، نسوار کر رہا ہوں، یہ اولاد ماں باپ سے سیکھتی ہیں۔ جب ماں باپ سے یہ چیزیں سیکھ لیتی ہیں تو وہیں بچے بار معاشرے میں نکلتے ہیں۔ ماں باپ سے برائیاں سیکھ سیکھ کر وہیں اولاد پھر بار معاشرے میں وہ برائیاں پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ تو معاشرے کا سدھار کہاں سے آئے گا جب ہمارے گھر کا سدھار نہیں ہے؟
گھر کا سدھار کہاں سے آئے گا جب ہم خود کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، خود کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم خود اپنی اصلاح میں لگ جائیں، اپنی فکر میں لگ جائیں، تو یقیناً ہمارا گھر بھی بن جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی بن جائے گا۔ تو ہمیں مرتے دم تک اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا ہے کہ اتنی زندگی گزر گئی ہے، برائیاں ہیں مجھ میں، شروع سے مجھ میں بہت زیادہ برائیاں ہیں، اتنی زندگی گزر گئی ہے، چلو یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، برائیوں میں اور بھی گزر جائے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ شاید تمہاری اصلاح کا ایک لمحہ تمہاری پوری زندگی میں اپنی اصلاح کے لیے ایک لمحہ، اپنے اصلاح کے لیے ایک لمحہ سوچنے کی وہ گھڑی، وہ تمہارے لیے خیر کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تمہاری تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے اصلاح کے بارے میں سوچنا کہ مجھ سے یہ برائیاں کیسے نکلیں گی، شاید یہ تھوڑی سی دیر کا سوچنا بہت سارے لوگوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کسے پتہ ہے؟ یہ کس کو پتہ ہے کہ کون سی گھڑی، کون سی حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، تیرے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، خاندان کے لیے بن جائے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے ولی اور بزرگ اور کوئی ماں کے پیٹ سے بخشا ہوا نہیں نکلتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے اور فضل سے اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ کر، یہ جو اتنے اولیاء ہیں، صحابہ کو دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا فرض منصبی، بعثت رسول کا جو بنیادی مقصد وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ اصلاح فرمانا ہے، پاک کرنا ہے، صحابہ پر محنت کی، کوشش کی، صحابہ کی اصلاح فرمائی، صحابہ خود بھی اپنے اصلاح میں فکر دامنگیر ہو گئے کہ یہ شخص ہمیں بار بار ایک ہی ذات کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، یہ شخص ہمیں ایسی ایسی باتوں کی ترغیب دیتا ہے، اس کے چھان بین کرو، تحقیق کرو، اس کا نسب دیکھو۔ اپنی اصلاح کی فکر لگ گئی ہے۔ صحابہ نے پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں اصلاح کے لیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میں نے آپ لوگوں کو دین پہنچا دیا ہے، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو حاضر لوگ ہیں وہ غائب لوگوں کو دین پہنچا دیں۔ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگ گئے، ورنہ صحابہ سے زیادہ، حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ سے زیادہ محبت کس کی ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام کے شہر مبارک، وہ پاک شہر مدینہ منورہ سے صحابہ سے زیادہ محبت کس کو ہو سکتی ہے؟ یا اسی طرح حرم شریف سے، لیکن سب سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں صحابہ بہت کم مدفون ہیں۔ پوری دنیا میں صحابہ پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں دیکھو، پشاور میں صحابہ ہیں، ملتان میں صحابہ ہیں۔ یہ کس لیے آئے تھے؟ وہ دین اور وہ اصلاح ہم تک انہوں نے پہنچا دی ہے۔ تو مرتے دم تک اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، امرنی خلیلی بسبع، امرنی بحب المساکین والدنو منہم۔ یہ دو احادیث ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز پر تفصیلی ذکر کریں گے، اس لیے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کئی چیزوں کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنی خلیلی بسبع، کہ میرے دوست نے مجھے 7 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا ہے۔ امرنی بحب المساکین والدنو منہم، پہلی چیز ان میں سے یہ ہے کہ غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ محبت رکھو اور ان کے ساتھ قربت رکھو، ان کے ساتھ قریب رہو۔ پہلی چیز حضور علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائی۔
کہ بحب المساکین، مسکینوں کے ساتھ محبت رکھو، غریب لوگ ہیں، ناچار لوگ ہیں، وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، اور ان کے ساتھ قریب رہو، ان سے کتراؤ مت، ان کے سامنے اپنے تیور چڑھاؤ مت اور ان سے دور مت بھاگو، بلکہ ان کے ساتھ قریب رہو۔ یہ جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی ہے، اس میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری چیزیں مومن مسلمان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ محبت اور قربت رکھنے کی، ان کے پاس قریب جانے کی دوسری احادیث میں بھی بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشحال اور اچھی زندگی کے اختیار رکھنے کی قدرت کے باوجود حضور علیہ السلام نے مسکینی اور تنگ دستی کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال زندگی کا اختیار رکھنے کے باوجود وہ غریبی اور مسکینی کی زندگی کو ترجیح دی ہے، جس میں تمام امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اتفاق اور سلوک کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اور ان تمام احادیث میں پوری امت کے لیے تعلیم ہے کہ فقراء اور مساکین اور جو غریب ہیں، جو ناچار لوگ ہیں، ان کی فضیلت کو پہچاننا چاہیے، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے، ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے اور ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے۔ اور ان احادیث میں، جن احادیث میں فقراء اور غریبوں کی فضیلت ذکر ہوئی ہے، ان احادیث میں ان مسکین اور غریب لوگوں کے لیے تسلی بھی ہے کہ وہ اپنے حالات اور کمزوریوں کی وجہ سے مایوس نہ ہوں، بلکہ اپنے بلند درجات اور اپنی فضیلتوں کو پہچانیں کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیاوی لذتوں سے محروم رکھا ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں جو ہمیشہ ہمارے لیے ہوں گی۔ دوسرے احادیث میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر تعداد غریب اور نادار لوگوں کی دیکھی اور جہنم میں اکثر تعداد وہ عورتوں کی دیکھی۔ غریب اور نادار لوگ اکثر جنت میں حضور علیہ السلام نے دیکھے اور اکثر تعداد وہ عورتوں کی دیکھی ہے۔ غریب اور ناچار لوگوں کی تعداد جنت میں دیکھنے کی کثیر تعداد، اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریبی اور مفلسی میں مبتلا کر کے انہوں نے اپنی غریبی اور مفلسی پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر صبر کیا، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ حرام مال کی طرف نہیں گئے بلکہ حلال کی تگ و دوڑ میں اپنی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت بخشی کہ وہ امیر لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے اور کثیر تعداد میں جنت میں۔ اور عورتیں ناشکری کی وجہ سے اکثر وہ جہنم میں جاتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں۔ اور دوسری روایات بھی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا، کہ اللہ مجھ کو مسکینی کی زندگی عطا فرما، وامتنی مسکینا، اور مجھے مسکینی کی موت عطا فرما، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور میرا حشر بھی مسکینوں کے گروہ میں فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لما یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ ایسی دعا کیوں مانگتے ہیں؟
کہ مسکینی کی زندگی عطا فرما، اور اسی طرح مسکینی کی موت عطا فرما، اور مسکین لوگوں کے گروہ اور مسکین لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیائہم ب40 حریفا، کہ یہ غریب اور مسکین لوگ اپنے اخلاق، اپنے آداب اور اپنی عبادتوں کی وجہ سے اور مسکینی اور غریبی پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مالداروں پر 40 سال پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے، 40 سال پہلے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ لا تردی المسکین ولو بشق تمرۃ، کہ اپنے دروازے پر آئے ہوئے مسکین اور غریب اور ناچار کو مت دھتکارو، اس کو نا امید مت کرو، ولو بشق تمرۃ، اگر کہ کھجور کا ایک ٹکڑا اسے دے دو، کچھ بھی اسے دے دو۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے تو پھر اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ اور پھر فرمایا یا عائشہ حبی المساکین، کہ اے عائشہ مسکین لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، جو غریب اور ناچار لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرو۔ وقربیہم، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اپنے مجلس میں بٹھایا کرو، تاکہ یہ تم آپ کی مجلس میں بیٹھیں اور فیضیاب ہوئیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ کو اپنے قریب کر دے گا۔ یہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں، ناچار لوگ ہیں، ان میں بہت نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے اولیاء بھی ہوتے ہیں، ان میں قطب اور ابدال بھی ہوتے ہیں۔ تو ان غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ان کو اپنی مجلس سے بگانا نہیں چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر رشتہ داری میں کوئی غریب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، نہ ہمارے برابر کا ہے۔ اگر معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھا جائے تو دنیا داری کے حوالے سے کوئی بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے، بس کسی کے کام آنے والا نہیں، اس سے کی کرنا۔ ہاں، اگر ہم اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں 10 مرتبہ اس کے پس منظر اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس شخص سے مجھے فائدہ ہوگا اسے دے دو، اس کی اولاد سے مجھے فائدہ ہوگا اسے دے دو، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک کمزور طبقہ ہے، غریب اور مسکین ہیں، ان کے اولاد کی میں کفالت کروں، ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کروں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اجر ثواب دے۔ یا معاشرے میں ہم ایسے لوگوں کے متعلق نہیں پوچھتے ہیں، تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا حکم یہ فرمایا کہ امرنی بحب المساکین والدنو منہم، کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرو اور ان کو اپنے قریب لاؤ، ان کے قریب رہو، اور ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ قریب ہونے کے کئی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر ایک مومن مسلمان غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، ان کو اپنے قریب کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے دل میں عاجزی ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے ان کے ساتھ تو زمین پر بھی بیٹھنا ہوگا، پھٹی ہوئی چارپائی پر بھی بیٹھنا ہوگا، راستے میں بھی بیٹھنا ہوگا۔ یہ عاجزی پیدا ہونے کا ایک ذریعہ ہے جو غرور اور تکبر کا کمر توڑ دیتی ہے، اور سر فہرست مومن مسلمان کے اصلاح کے لیے ضروری چیز وہ اپنے اندر سے غرور اور تکبر کا ختم کرنا ہے۔ اس لیے غرور اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ یہ غرور اور تکبر انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایسے لوگوں کے ساتھ محبت اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر انسان کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں،
صبر اور مشقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنا کام کسی کے بھروسے نہیں چھوڑتے ہیں، خودداری کی عادت اور خودداری کی خصلت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ خدا پرستی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو غریب اور ناچار لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، ان کی ساری نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا تو خدا پرستی ہمارے اندر آئے گی، جو پورا اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے وہ عادت ہمارے اندر آئے گی۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی ناپائیداری دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا نہ ختم ہونے والی چیز ہے، دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھو یہ غریب اور ناچار کیسے ہمت اور صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے تب بھی وقت گزر گیا ہے، میرے پاس ہے تب بھی گزر گیا ہے۔ دنیا کی ناپائیداری اور اسی طرح اگر ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم میں شکر پیدا ہوگا کہ الحمدللہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت نہیں دی ہے، شکر پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ان غریب اور مسکین لوگوں کے لیے تسلی بھی ہے۔ اگر ہماری وجہ سے غریب اور ناچار آدمی کے لیے تھوڑی سی تسلی مل جائے تو شاید وہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، بجائے اس کے کہ ہم معاشرے میں اور اپنے خاندان میں اور اپنے رشتہ داری میں ان لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی چاہیے، ان لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کو اپنے قریب لانے کا ذریعہ ہمیں بننا چاہیے کہ ہم ان کو اپنے قریب کریں اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اور اپنے اصلاح کے لیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے جو پہلا حکم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بحب المساکین والدنو منہم، تاکہ ہم یہ عادت اپنے اندر لائیں، اس عادت کا اس خصلت کو اور اس چیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اور محنت کریں اور ایسے لوگوں کو دیکھیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں۔